بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعد بڑائچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے روحانیت۔ روحانیت ایک ایسا موضوع ہے جو تصوف میں نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے حوالے سے بہت سی آ، کچھ ایسی لوگ غلط فہمیوں کا بھی شکار ہیں، اور کچھ مافوق الفطرت باتیں اسے منسوب ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ روحانیت ہے کیا، تو اس پہ بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ روحانیت کا جو تعلق ہے وہ روح سے ہے۔ اس کا تعلق روح سے ہے، مادے سے نہیں، یعنی آپ کے جسم سے نہیں۔ اور بیسیکلی روح ہی اصل چیز ہے۔ روح ہی ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا امر ہے جو کہ اللہ کے حکم سے جب تک وہ چاہے گا ہمیشہ قائم رہے گا۔ کہ جسم اس کو فنا کیا جائے گا، اس کو پھر زندہ کیا جائے گا، لیکن روح کو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا، جب تک وہ چاہے گا، یہ چونکہ اس کا امر ہے، یہ قائم رہے گی۔ تو روح کو بیدار کرنا بیسیکلی یہی روحانیت ہے۔ اور اس کو بیدار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ روح کو بیدار کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقرب ہونا، اس کے دربار میں اس کے انتہائی قریب تر ہونا، یہی مقصد ہے روح کی بیداری کا۔ تو چونکہ روح ایک امر ربی ہے، اور روح ایک ایسی چیز ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھا ہے۔ اس سے پہلے میں اپنی ایک آدھ ویڈیو میں اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا تمام ارواح سے، تو تب اللہ تعالیٰ کی تجلی ان تمام ارواح پہ پڑی تھی۔ تو چونکہ اس روح نے اللہ تعالیٰ کی اس تجلی کو دیکھا ہے، تو یہ روح انتہائی عظمت کا مقام رکھتی ہے، اور یہ ہمیشہ اسی کی تلاش میں ہے۔ لیکن جب روح کو جسم میں ڈالا گیا تو ایک خاص قسم کی ایک فورس، ایک انرجی وہ وجود میں آئی، جس کو ہم نفس کہتے ہیں۔ اب اس نفس کی وجہ سے جتنا زیادہ وہ مضبوط ہوگا، اتنی زیادہ ہماری جو روح ہے وہ پستی کا شکار ہوگی، اور جتنا زیادہ وہ کمزور ہوگا اتنی ہماری روح کی ترقی ہوگی۔ تو اس پہ ہم چونکہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، اس لیے میں زیادہ آ، اس پہ ٹائم نہیں دینا چاہتا۔ تو نفس کا کمزور ہونا بیسیکلی روح کا طاقتور ہونا ہے، اور جوں جوں آپ کی روح مضبوط ہوگی، اس میں ترقی آئے گی، تو آپ کی روحانیت بڑھے گی، آپ کی روحانیت مضبوط ہوگی، آپ کی روحانیت میں اضافہ ہوگا۔ اور پھر ایک ایسا بھی وقت آتا ہے کہ آپ کی روح اتنی ترقی کرتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس سے پردے ہٹانا شروع کرتا ہے۔ پھر وہ روح مشاہدات کرتی ہے، پھر وہ روح مختلف دنیا میں اور دوسرے عالمین کے مشاہدات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ان رازوں کو پاتی ہے، جو کہ کام انسان جس تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اور وہ اگر انسان وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ صرف اور صرف وہ اپنی اس روحانی ترقی کے باوجود وہاں جاتا ہے۔ اگر اس کی روحانی ترقی نہ ہو تو اس کی روح کبھی بھی اس قابل نہیں ہوگی کہ وہ ان تمام چیزوں کا مشاہدہ کر سکے۔ تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے روح میں، روح کی ترقی میں، کہ جب اللہ تعالیٰ تمام پردے یا بہت سے پردے جو ہے وہ اس سے اٹھا لیتا ہے، اور پھر جوں جوں اس میں اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے، تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، اس کا جوں جوں اس کے بیسیکلی عشق میں اضافہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اور مزید اس سے ایسے پردے ہٹاتا ہے کہ جو اس کی روحانی ترقی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ تو روحانیت جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید یہ کوئی جن بوت کا نام ہے، یہ شاید آ، جادو کی کارٹ کا نام ہے۔ یہ چیزیں اس کا حصہ ضرور ہیں، لیکن یہ روحانیت نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ اس غلط فہمی سے باہر آ جائیے کہ شاید یہ جن بوت، موکلات اور یہ جادو کی کارٹ، یہ نقائش وغیرہ، شاید یہی روحانیت ہے۔ یہ اس کا ایک انتہائی ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اصلی کہانی تو اس کے بعد ہے اصل میں۔ کچھ لوگ ہیں جو اس رستے پہ چلتے ہوئے
انہی چیزوں میں اسٹک ہو کے رہ جاتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ کسی کو کوئی جن بوت قابو کرنے میں لگ جاتا ہے، کوئی اس قابل ہو جاتا ہے کہ کسی کا کیا گیا علم یا جادو اس کی کاٹ وہ کر سکے، تو اس سے وہ پیسے کمانا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ یہ سارے جو رستے ہیں، ان میں شیطان اپنے اپنے جال لگا کے بیٹھا ہے۔ شیطان کے جو وار ہیں، اس کے جو وسوسے ہیں، وہ بہت خطرناک ہیں۔ اسی لیے اس رستے میں رہبر انتہائی ضروری ہے۔ اگر آپ کا مرشد، آپ کا رہبر، آپ کا استاد اگر اس میں ساتھ نہ دے، تو کافی چانسز ہیں کہ شیطان آپ کو جو ہے وہ بہکائے گا، اور جو اصل منزل ہے روحانیت کی، اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اس سے ملاقات کرنا، یہ اصل منزل ہے اور یہی روحانیت ہے۔ جس دن کسی انسان کی روح، کسی ایمان والے کی روح اتنی ترقی پذیر ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے روحانی طور پہ ملاقات کر سکے، چاہے اس کی کوئی بھی شکل ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہی اس کی روحانیت کی پیک ہے۔ باقی روحانیت کی بہت سی ڈیفینیشنز جو ہیں آ، وہ موجود ہیں، بہت سی دقیق قسم کی جو گفتگو ہے، بہت سی دقیق قسم کی جو کتب ہیں اس پہ لکھی گئی ہیں، لیکن میرے خیال میں جو سب سے سادہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اور اس کی محبت میں شدید قسم کا اضافہ انتہائی خلوص دل کے ساتھ، اس حوالے سے جو ترقی انسان کی روح کرتی ہے وہی روحانیت ہے۔ اچھا، اب اس میں جو ہے تین چیزیں ایسی ہیں جو جن پہ ہمیں آ، بہت غور و فکر کرنا پڑتا ہے اور ان کو اپنانا پڑتا ہے۔ اپنانے کے بعد انہیں اپنی زندگی میں اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ جو انسان، جو مسلمان یہ تین چیزیں اپنی زندگی میں اگر وہ امپلیمنٹ کر لے، تو سمجھ لیجئے کہ نہ صرف اس کا روحانیت کا سفر شروع ہو چکا ہے، بلکہ اب وہ اس میں ترقی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ ان تین چیزوں میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں ایک مقصد کے لیے آیا ہے، ایک مطلب کے لیے نہیں۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ وہ ایک مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے، تو وہ بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی خواہشات جو انسان صرف اور صرف اپنے مطلب کے لیے اپناتا ہے، اپنے نفس کے مطلب کے لیے اپناتا ہے، تو ان کو وہ ترک کرے گا۔ جب وہ مقصد کو جانے گا، جب وہ مقصد کو پائے گا، جب وہ مقصد کی اس حقیقت سے آشنا ہوگا، تو ڈیفینیٹلی وہ پھر ایسے مطلب ایسے آ، نفس کی وہ خواہشات جن کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، اس کی بجائے وہ اپنے مقصد کی طرف توجہ دے گا۔ اور دوسری چیز اس میں جو ہے وہ یہ بزرگوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کے مطابق رہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو دوسرا پوائنٹ ہے، یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ جو لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہیں گے، وہ اس بات کو پھر یاد رکھیں کہ وہ اپنی ان خواہشات کے پیچھے بھاگتے بھاگتے، ان کو پورا کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دیں گے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب اب وہ موقع انہیں واپس نہیں ملے گا۔ جو گزرا ہوا وقت ہے وہ گزر چکا ہوگا، نو دیر از ناٹ گنا بی اے وے بیک۔ سو جب آپ اپنے ضرورت کی زندگی گزاریں گے، تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں ایسے رہو جیسے بطخ پانی میں رہتی ہے۔ وہ سارا دن پانی میں گزارے گی، سارا دن تالاب میں گزارے گی، لیکن صرف اس کا وہ حصہ جو پانی میں ڈوبا ہے، صرف وہ گیلا ہوگا، باقی اس کا سارا جسم خشک رہے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں زندگی ایسے گزارو جیسے بطخ پانی میں گزارتی ہے، صرف اتنا رہو جتنا تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ یہ تو تمہارا مقصد ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ تو ہم سب لوگ ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لیکن انسان کا نفس جو ہے وہ کس طرح سے اسے ورگلاتا ہے، اس کا جو شیطان ہے وہ کس طرح سے وسوسے کہ ابھی تو تمہاری بہت زندگی باقی ہے، ابھی تو مرنا تھوڑی ہے ہم نے، ابھی تو ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ جب بڑھاپا آئے گا تو تب ہم توبہ بھی کر لیں گے، تب نمازیں بھی سیدھی کر لیں گے، اپنے معاملات بھی سیدھی کر لیں گے، لیکن ابھی تو یہی تو ٹائم ہے دولت بنانے کا، یہی تو وقت ہے میرے پاس اپنے کچھ ایسٹس بلڈ کرنے کا، یہی تو وقت ہے میرے پاس اپنے بیوی بچوں کے لیے رزق اکٹھا کرنے کا۔
تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اس دنیا میں خواہشات کے بجائے اپنی ضروریات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اسی میں جو تیسرا پوائنٹ ہے، جو تیسری چیز ہے جو بہت اہم ہے، وہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں نفع و نقصان کے ساتھ نہیں، بلکہ صحیح اور غلط کے ساتھ زندگی گزارنی۔ یہ اتنا باریک مسئلہ ہے کہ جب آپ اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کریں گے کہ انسان اپنی ساری زندگی صرف اسی دائرے کے میں گھوم کے گزارتا ہے کہ کس چیز میں اسے نفع ہے، کس چیز میں اسے نقصان ہے، تو جب وہ یہ سوچے گا تو پھر وہ صحیح اور غلط کی تمیز کرنا چھوڑ دے گا۔ جب وہ یہ سوچے گا کہ اگر میرے سچ بولنے سے میرا مال نہیں بکے گا تو مجھے نقصان ہوگا، جب وہ یہ سوچے گا کہ میں اگر حق اور سچ کا ساتھ دوں گا تو میرا تو بائیکاٹ کر دیا جائے گا، میرا اپنا خاندان، میری اپنی فیملی مجھے چھوڑ دے گی یا میرے خلاف ہو جائے گی، تو میں اپنا نقصان برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر کیا ہوگا کہ پھر آپ غلط کا ساتھ دیں گے، آپ باطل کا ساتھ دیں گے۔ تو یہ تین چیزیں روحانیت کے اندر بہت ہی اہم ہیں، نہ صرف روحانیت کے اندر بلکہ عام ایک مسلمان کی زندگی کے اندر بہت ہی اہم ہے۔ لیکن راہ سلوک پر چلنے والے وہ لوگ جو روحانیت پہ چلنا چاہتے ہیں، جو تصوف کی اس راہ پہ چلنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ان تین چیزوں کو اپنانا ہی ہوگا۔ جب تک وہ ان تین چیزوں کو نہیں اپنائیں گے تب تک ہر ایک ان کی زندگی کا عمل، ہر ایک لمحہ ان کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بنے گی۔ اور روحانی ترقی ہم نے حاصل کیوں کرنی ہے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ یہ ہرگز نہ سوچئے گا کہ آپ کو کبھی کوئی کشف و کرامات عطا کر دیے جائیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسے جہانوں کی سیر کروائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے بائی پروڈکٹس ہیں، یہ اگر وہ مالک عطا کرتا ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے۔ آپ کا مقصد، ہمارا مقصد، روحانیت کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصول ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے سب اپنا ہر عمل، ہر اعمال آپ اللہ کے لیے کریں گے، آپ جنت کے نفع اور جنت کی نعمتیں اور دوزخ کے عذاب سے مبرہ ہو کر جب آپ خالص اس کی محبت میں سب کچھ کریں گے تو یقین جانیے کہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے ہموار کرے گا اپنے تک پہنچنے کے۔ اور پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کی تجلیات انسان کی اس روح پر پڑیں گی جس نے اپنی اس ترقی کا سفر کیا ہوگا، جب اس کی روحانیت اتنی مضبوط ہو چکی ہوگی کہ اب وہ ان تجلیات کو برداشت کر سکے گا۔